عوام دینا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں، سہیل افریدی اس وقت ایک منتخب چیف منسٹر ہے۔ اس نے کل اسمبلی سے کے پی اسمبلی سے ریزولوشن بھی پاس کی ہے، اور ان کا ایک جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان جو ہماری پارٹی کا لیڈر ہے، اور یہ ووٹ بھی عمران خان کی وجہ سے ملتے ہیں، ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ سہیل افریدی کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی جو اس کا قانونی حق ہے، جو جیل ملول میں جو قانون کے مطابق ہے، اس کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ صرف اس کو نہیں، بلکہ جو عمران خان کی جتنی بھی سیاسی رفقا ہیں یا اس کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو ملاقات کے لیے جیل، ہم زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری وہ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سہولت ایک مرڈر، ایک اسمگلر، ایک کار لفٹر یا اتنی کرمنل لوگوں کو جو سہولت میسر ہے، کم از کم عمران خان کو تو اتنا میسر ہو کہ اس کو اپنی فیملی ملے، ان کو اپنے دوست ملے، اور ان کے ساتھ کھل کے وہ اپنی بات کر سکے۔ تو میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی ملاقات میں رہنے نہ ڈالے، اور جو عمران خان کا جو اس کا حق ہے کہ وہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، اور ایک سابق پرائم منسٹر کی حیثیت سے جو اس کا ڈیو رسپیکٹ ہے، یا جو اس کا حق ہے کہ اس کو نیوز پیپر ملے، اس کو جو نا ٹی وی چینلز ملے، اس کو بنیادی سہولیتیں ہوں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سارے اس کے لیے ہو جائے۔ کل سے ایک بات چل رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے کچھ ناکارہ گاڑیاں جو میرے خیال میں وہ کے پی کے کی پولیس کو دی ہے، اس کی بڑی میڈیا پہ خبریں بھی چلائی، اور ابھی جس طرح میں نے ایک منسٹر کو سنا، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو الفاظ بلائے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم صرف وفاق سے، میاں شہباز شریف سے یہ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے آئین کے اندر جو حقوق ہے، یعنی سب سے پہلا ہمارا حق یہ ہے کہ جو این ایف سی اے واٹ کے مطابق ہمارے شیئرز ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہے ہیں، وہ ڈیلے کر کر کے پیمنٹ دے رہے ہیں۔ آپ نے کمٹ کیا تھا، سرتاج عزیز کی جو کمیٹی تھی اس نے کمٹ کیا تھا جب مرج ہو رہا تھا فاٹا، کہ ہم 3% این ایف سی وارڈ میں شیئر دیں گے تمام صوبوں سے اور وفاق سے۔ ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا۔ آپ نے کمٹ کیا تھا، اور اس وقت جو فاٹا مرج ہو گیا ہے تو این ایف سی میں خیبر پختونخوا کا شیئر 14% سے یہ 19% بن گیا۔ ابھی تک وہ 14% ہے۔ ابھی تک جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن وہ 500 بلین سے زیادہ ہے، اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور اس حکومت مسلم لیگ کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1000 بلین 10 سال میں لگائیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس پہ کتنا انہوں نے پے کیا؟ آپ اپنا ایسا ہمیں دے، ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے، آپ خیرات کہیں اور لے لے، لیکن آپ ہمیں جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، وہ ہمیں دیں۔ ہم انشاءاللہ سہیل افریدی سے ہماری میٹنگ ہوئی 4-5 دن ہمارے سینئر لوگوں کی، اور ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے امن ہے۔ امن کے لیے جتنی بھی فنڈ ضرورت ہوگی، پولیس کو جتنی اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوگی، وہ تمام ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو بھی ہے ہم اپنا فنڈ دیں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے ساتھ اس وجہ سے ناانصافی نہ کی جائے کہ وہ عمران خان کے ووٹر ہیں، وہ تحریک انصاف کے ووٹر ہیں۔ آپ اگر یہ رویہ رکھیں گے اور لوگوں کو آپ اپنی حقوق سے محروم رکھیں گے اور جمہوریت کے راستے بند کریں گے، تو لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن پھر نہیں ہوتا۔
وہ آپشن کی ادارہ اس وقت ویسے بھی ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ہمارے مرج علاقوں میں بہت تیزی سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے نوٹس میں ہے. اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے ساتھ واقعات ہوئے تو وہ اور بھی ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں ہمیں چیلنجز ہیں. اس لیے وفاقی حکومت میں سیاست نہ کرے، ہمارا حق دے. اور ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امن و امان کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور امن و امان کے لیے جو بنیادی اسٹیپ لینے ہیں ہم اپنی صوبے کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم اپنے صوبے میں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی موڈ میں نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. اب اپنے صوبے میں جو امن و امان کے لیے جرگی اور سول سوسائٹی اور جتنی بھی اسٹیک ہولڈر سب کو آن بورڈ کر کے، اور سب سے اہم جس علاقوں میں امن و امان کا مسئلہ یا دہشت گردی ہے اس علاقے کی عوام کو ہم ان کی مشاورت سے پالیسی بنائیں گے اور آگے بڑھیں گے. ہم کسی بھی صورت میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی ادارے کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے جو جس کا قانونی اور آئینی حدود ہے، جورسڈکشن ہے، اس میں وہ اپنا کام کرے. ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کرے. پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ملک رہے گا، اس ملک میں امن ہوگا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھے گا. آئے ہم سب، میں سب کو کہتا ہوں جو بھی ہے جس بھی ادارے سے ہے، ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کرے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک کے حالیہ کرنٹ افیئرز پر اسد کیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. میں ایک نقطہ بطور چیف وپ اپوزیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اسمبلی کے جو رولز آف پروسیجر 2007 کے مطابق 74 اراکین قومی اسمبلی جو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں ان کے سگنیچر کروا کر وہ اپلیکیشن اسپیکر آفس میں جمع کروا دی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہمارے قائد، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے انشاءاللہ. اور محمود خان اچکزئی صاحب کا اپنا ایک سیاسی وسیع تجربہ ہے. ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، جمہوری جد و جہد کے لیے ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک مقام ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے صدارتی الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بطور صدر نامزد کیا تھا. اور جو فیصلہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کا تھا وہ تمام اراکین اسمبلی نے من و من قبول کرتے ہوئے آج ہم نے اپنی پٹیشن جمع کروا دی ہے. اب میں چاہوں گا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ زیادہ دیر خالی رہنا یہ مناسب نہیں ہے اس اسمبلی کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی. تو اسپیکر قومی اسمبلی بہت جلد نوٹیفیکیشن کر دیں گے تاکہ اپوزیشن لیڈر کا آفس جو ہے وہ فنکشنل ہو سکے. یہی میری گزارش تھی. اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ملک کے اندر. اور جو عدلیہ ہے، جو آئینی پٹیشن جو زیر سماعت ہے اس وقت ایک اعلیٰ ایک بینچ جو سن رہا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ججز صاحبان جو ان کے اوپر ضمیر کا ایک بوجھ ہے اس کو اتاریں گے. اور پوری قوم کی نظریں اس پٹیشن پر ہے. اگر یہ پٹیشن ہماری ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو اس ملک میں انشاءاللہ رول آف لا آگے بڑھے گا، آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی. تو سپریم کورٹ ہی ایک سب سے بڑی عدالت ہے جس پر ہم سب کی نظر ہے، اور ہم بطور پارلیمنٹیرین یہی دیکھ رہے ہیں. اور گزارش بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے کہ سپریم کورٹ وہ فیصلہ کرے گی جس میں اس کی ساکھ بھی بحال ہو اور اس کا وقار بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو. شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے اپوزیشن لیڈر کے لیے اپلیکیشن دیے 74 لوگوں نے سائن کیے، تو اس میں کیا جے یو آئی کے ممبران کی بھی سائن ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے ان سے، کیونکہ وہ بھی اپوزیشن کی عام جماعت ہے، ان سے آپ نے مشاورت کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھا اور ان کے سائن؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے فیصلہ ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہمارے ایم این ایز ہے ہم نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ہم نے سبمٹ کیے، جو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہم نے کر دیے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی چیف وپ صاحب جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور کانٹیکٹ کریں، اس کے ساتھ بھی اور دیگر بھی جو ایک پارٹی ہے وحدت المسلمین اس کی بھی اس کی سائن ہے، اور جمیعت علماء اسلام کو بھی ہم کنٹیکٹ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن ہو اسمبلی میں۔ پی ٹی آئی میں کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا چاروں صوبوں میں کہ جس کو پارٹی کے اندر سے اپوزیشن لیڈر جو ہے نامزد کیا جاتا ہے، یا خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پارٹی جب بھی فیصلہ کرتی ہے وہ حالات کے مطابق وہ کرتی ہے۔ محمود خان چکزئی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے، خاص کر آئین اور قانون کے لیے۔ وہ ایک سیزن پالیٹیشین ہے، ایک سینئر پالیٹیشین ہے، اور جمہوریت کے لیے اس کی بہت خدمات ہے۔ اس کی جمہوریت کی خدمات کے خاطر جو آئین کے لیے اس کی آواز ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا پن دکھایا ہے کہ ہم نے محمود چکزئی صاحب کو جو ہے نا وہ دیا ہے، کیونکہ یہ میسج یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں جمہوریت، مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ٹوٹل اگر سائن چلے جائیں اس کے باوجود وہ روک کے کسی اور کی ترجیح کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسے قسم کی دیکھیں وہ تو بالکل واضح ہے، اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ رولز کے مطابق جو ریکوائرمنٹ تھی، جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق ہم نے یہ پروسیس ہم نے اس لیے تھوڑا لائٹ کیا کہ ہمارے کچھ ایم این ایز اویلیبل نہیں تھے، ہم نے سب کے ملک سے باہر تھے، سب سے سائن لے کے وہ ہم نے جمع کروائے ہیں۔ ابھی صرف یہ ہے کہ وہ اسپیکر صاحب جو ہے نا جتنا جلد کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھونا اس پہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس میں ہم نے کوئی ایسی کام نہیں چھوڑی کہ وہ بتا سکے اس پہ کوئی غلطی ہے۔ ہم نے تمام ریکوائرمنٹ رولز کے مطابق جو ہے نا وہ جمع کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو وہ آزاد اراکین ہے، تو کیا محمود چکزئی کی پارٹی میں آپ شمولیت اختیار کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم آزاد ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے ہم پی ٹی آئی ہے۔ ہمیں جو جس طرح بھی دے کہ ہم پی ٹی آئی ہے، لیکن جتنی ایم این ایز ہیں سب نے متفقہ طور پر اپنی آمادگی ظاہر کی ہے، اپنے دستخط سے اس کو اپنا اپوزیشن لیڈر سمجھا ہے۔ تو وہ تو ایک پارٹی کا آلریڈی اس نے الیکشن لڑا ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے، تو وہ اس کا نمائندہ ہے اور اس کی پلیٹ فارم سے ادھر ہے، وہ ہمارا پوزیشن لیڈر ہے، اور ہم نے اپنے آمادگی سے ایز اے پی ٹی آئی اس کی وہ کیا ہے۔ باقی آپ ہمیں کوئی آزاد کہے، کوئی جو بھی کہے وہ اپنی مرضی۔ شکریہ جی۔ عمران خان صاحب نے ایک کل کے ایک ورکر کو، ایک جوان کو بزرگ شہزادوں کے اوپر بٹھا دیا ہے، کیا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا ہے عمران خان کا؟ دیکھیں، آپ اس کو یوں کیوں نہیں لیتے کہ پہلے دفعہ مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لاٹ اور ینگ کو ایک موقع ملا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، جہاں جنگ زدہ علاقہ ہے، اس علاقے سے ایک آدمی کو تاریخ میں پہلے دفعہ چیف منسٹر بنا، یہ ایک نیک شگون نہیں ہے؟ جوانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، پہلے ان کا بیان تھا، جو پہلی تقریر تھی بڑی سخت تقریر تھی، مگر آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے انہوں نے افغانیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ 12 لاکھ افغانی کے پی کے اندر ہیں، ان کو اطلاع ہونا چاہیے، تو کیا آپ کو باقاعدہ طور پہ جو فوجی آپریشن ہے اس کی منظوری بھی دینے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ان کا پہلے والا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا بالکل اس پہ کلیئر پکچر ہے۔ ہماری یہ مین چیز ہے امن، ہم نے امن قائم کرنے کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی کریں گے سب سے پہلے ہم مقامی لوگوں کے مشورے سے کریں گے، اور مقامی لوگوں کے مشورہ جو لوکل ہمارے ایڈمنسٹریشن وہی کریں گے، اور ہمیں تمام اداروں کی سپورٹ چاہیے گی، لیکن فیصلہ صوبائی حکومت کرے گی۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ صاحب، آپ نے تو محمود خان چکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے اپوزیشن نے، لیکن دوسری طرف بلوچستان سے ہمیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی کو نوٹس جاری کر دیے اور ان کی بیٹی کو وہاں جو کام کر رہی ہے تو ان کو کچھ نوٹس جاری کیے گئے، اور اس پہ آزادی اظہار کو لے کر ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیں، مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، تو میں تھوڑا انفارمیشن لے لوں پھر میں کمنٹ کروں۔ شکریہ جی، بہت مہربانی جی، آئیں سر۔